والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وبيانا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جس نے ہمیں انسان پیدا کیا اور ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا، بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار سلطنت دنیا و دین، آمینہ کے لال باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آپ کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے درس قرآن میں تشریف لاتے ہوئے۔ آج اس سارے درس کا جو مقصد تھا، اس کائنات میں ہمارے آنے کا، تخلیق کا اور اس دین کا جو مقصد ہے وہ اس آیہ کریمہ کے اندر ہے۔ پہلے آپ اللہ کی صفات کے متعلق گفتگو سنتے رہے کہ اللہ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اب بندے کی صفت کی بات ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ عقیدہ اگر صحیح نہیں ہوگا تو اعمال غالب چلے جائیں گے، اور کسی بھی انسان کا، مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق ہو، انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، کسی بھی انسان کا جو نقطہ کمال ہے وہ ابدیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرماتا ہے تو کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو یہ ابدیت کا کمال ہے اگر وہ اس منزل پہ آ جائے۔ مخلوق کا اور کوئی کمال نہیں۔ اور مجھے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا یقین جانیے، بجٹ میں آ جاتا ہوں جب میری سرکار کی وہ دعا میرے سامنے آتی ہے کہ میرے اللہ، میرے لیے اتنی ہی عزت کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ میرے لیے اتنی ہی عزت بڑی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا قربان۔ تو یہ کمال کسی بھی مخلوق کا جو ہے، اس کا کمال جو ہے وہ ابدیت کے اندر ہے۔ بہت اچھی شکریہ۔ اب یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں اللہ، تو اس کی ڈیفینیشن میں نے مختلف تفاسیر میں دیکھی، وہابیوں کی تفاسیر بھی دیکھی، دیوبندیوں کی بھی، بریلویوں کی بھی، شیعہ حضرات کی۔ تو یہ جو ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ کامن ہے، یہ ہر تفسیر رہی ہے۔
کہ کسی ہستی کو خالق مان کر یا خالق کا حصے دار مان کر اس کے سامنے اپنی عاجزی، تذلل اور اطاعت کا اظہار کرنا یہ بندگی ہے۔ اس ڈیفینیشن کو آپ نے اپنے ذہنوں میں اور دل میں جگہ دے دی، اس لیے کہ اس ابدیت کا مفہوم پھر آپ کے سامنے واضح ہے۔ کسی ہستی کو خالق مان کر یا خالق کا حصے دار مان کر اگر کوئی اپنی عاجزی اور تذلل کا اظہار کرتا ہے، اطاعت کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ابدیت کے مقام پہ چلا گیا۔ اب یہ جو اطاعت ہوتی ہے نا، یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک اطاعت وہ ہے جو کی جاتی ہے، اور ایک اطاعت وہ ہوتی ہے جس پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ ان دونوں میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جو پہلی اطاعت ہے جو کی جاتی ہے، یہ محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور بندگی اسی کے اندر ہے۔ وہ جو مجبوری کی اطاعت ہے اس میں بندگی نہیں ہوتی۔ یہ بات کلیئر کر لیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ میں اکیلا بیٹھا سوچتا ہوں اللہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے تخلیق کیا ہے، تخلیق کر کے اس نے مجھے پھینک نہیں دیا، وہ مجھے پالتا ہے، میرا رب ہے، وہ میری نگہداشت کرتا ہے ربوبیت کے ساتھ۔ مجھ سے گناہ سرزد ہو جائیں تو پردہ پوشی کرتا ہے رحمان۔ میں توبہ کے لیے اس کے دروازے پہ چلا جاؤں تو وہ میرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس درجے پہ انسان کی محبت جوش مارتی ہے، اسے الہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یہ وہ اطاعت ہے جو کی جاتی ہے، جس کے پیچھے محبت جوش مار رہی ہوتی ہے کہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا رب ہے۔ اور جو کوئی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ اسی لیے میرے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، جنت کا لالچ ہے، تو فرمایا کہ نہیں، یہ تو مزدوروں کا کام ہے کہ کام کریں اور مزدوری کا لالچ رکھیں دل میں، پھر جہنم کے خوف سے پڑھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ مجرموں کا کام ہے، جہنم کے خوف سے نماز پڑھنا مجرموں کا کام، تو پھر آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا ہمارا اللہ اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ اس کے علاوہ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ تو جو مجبوری کی اطاعت کرتا ہے اس کو اطاعت نہیں کہتے، نہ اس کو بندگی کہتے۔ بندگی جو محبت کی وجہ سے اطاعت کی جاتی ہے۔ اب یہ کام دو قسم کے ہیں، ایک کو امور تشریعی کہتے ہیں، ایک کو امور تقویمی کہتے ہیں۔ امور تشریعی وہ ہیں جن میں انسان کو اختیار ہے، وہ کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا۔ نماز ہے نا، آزان ہوئی، آپ گھر بیٹھے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، آپ مسجد کی طرف آ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی آ سکتے، آپ کو اختیار ہے۔ روزہ آپ کو اختیار ہے، حج پہ آپ کو اختیار ہے، لیکن پیدا ہونے پہ آپ کو اختیار نہیں۔ اگر میں کسی اچھے گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں تو یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اس کی مہربانی ہے، مجھے کسی اور گھر میں بھی وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے رزق جو ہے اس پہ اختیار نہیں، موت پہ
اختیار نہیں، عزت اور ذلت پہ اختیار نہیں، چاند کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں نے اپنے مدار سے باہر نکلنا، سورج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ آج میں نے طلوع نہیں ہونا، فرشتوں کے پاس بھی یہ امور تشریعی نہیں۔ بندے اور فرشتے کی عبادت میں فرق یہ، انسان اور فرشتے کی عبادت میں یہی فرق ہے کہ فرشتہ امور تکوینی میں آتا ہے، انسان امور تشریعی میں آتا ہے۔ اس کو اختیار ہے، یہ سجدہ کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا، لیکن جب اس کی محبت جوش مارتی ہے تو وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ فرشتے کو تو یہ اختیار ہی نہیں۔ تو یہ سوز و گداز جو عبادت کا ہے یہ کسی اور مخلوق کے پاس ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو، یہ درد و سوز کی جو دولت ہے اس سے بڑی متاع تو اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اب امور تشریعی جو ہیں ان پہ انسان کو اختیار ہے، اب اس اختیار کے باوجود وہ دوستوں کی محبت قربان کر کے مسجد میں آ جائے، ماں باپ کی محبت قربان کر کے اللہ کی راہ کی طرف آ جائے، ساری کائنات کی محبت چھوڑ کر جب وہ اللہ کی طرف آتا ہے تو پھر وہ بندگی کے مقام پہ پہنچتا ہے، پھر کہہ سکتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ امور تکوینی میں تو انسان کو اختیار ہی نہیں، بس اب رزق ہے نا، اللہ نے دو لوگ قرآن میں فرمایا اللہ نہ سالوں کا رزق، اللہ قیامت کے دن تم سے رزق کا سوال ہی نہیں کرے، نحن نرزقو، رزق تو ہم عطا کرتے ہیں، فی الارحام کیف یشاء، اور ماں کے پیٹ میں ہم نے تجھے کیسے رزق عطا، کبھی تو نے غور کیا؟ تو فرمایا ہم رزق کا سوال نہیں کریں گے، سوال کس بات کا کریں گے؟ رزق امور تکوینی میں سے، لیکن رزق کا حصول امور تشریعی میں سے۔ سوال ہوگا کہ طریقہ کون سا اختیار کیا، اگر تیرا اللہ کی فتوح الغیب میں میرے غوث پاک سرکار نے فرمایا کہ جو رزق اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیے اگر تو نہ بھی لینا چاہے تو اللہ تجھے ہی دے گا، اس لیے کہ وہ کسی اور کے مقدر کا ہے ہی نہیں، یعنی تو نہ بھی نہ لینا چاہے تو پھر بھی اللہ نے تجھے ہی دینا ہے، اس سے آگے اور کیا بات ہو سکتی؟ وہ میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے یہ مثال عرض کی تھی کہ میرے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم باب العلم کے آستانے سے جو علوم ملتے ہیں وہ کمال درجے کے ملتے ہیں۔ نماز پڑھنے لگے، زرہ ایک بندے کو پکڑا دی، فرمایا یہ زرہ پکڑ کے رکھ میں نماز پڑھ لوں۔ سرکار نماز پڑھنے لگے، وہ ہماری طرح تو نہیں پڑھتے تھے کہ ادھر ادھر بھی دیکھ لیا، نماز پڑھنی شروع کر دی، بندے کی نیت خراب ہو گئی، پیسے نہیں ہیں جیب میں، چلو بازار میں زرہ فروخت کرتے ہیں، انہوں نے کون سا نماز توڑ کے ہمارے پیچھے آ جاتے، بازار میں فروخت کر دی زرہ۔ مولا علی نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں سے پوچھا یار یہاں ایک بندہ کھڑا تھا جی، وہ تو بازار کی طرف گیا۔ سرکار بازار پہنچے، ایک دکان پہ اپنی زرہ دیکھی، فرمایا یار یہ زرہ میری ہے، کہنے لگا حضور ایک بندہ نا 2 درہم کی بیچ کے چلا گیا۔ میرے مولا علی سرکار مسکرائے، آپ نے فرمایا جب میں نے اس کو زرہ پکڑائی تھی نا تو دل میں نیت کی تھی کہ نماز پڑھ کے اس کو 2 درہم دوں، یعنی میں نے ارادہ کیا تھا کہ نماز پڑھ کے اس کو 2 درہم دوں گا۔ اب اگر کھڑا رہتا تو ملنے پر بھی 2 ہی تھے، ملے اب بھی 2 ہی ہیں لیکن حرام کر لیے، اگر یقین پہ کھڑا رہتا تو ملنے 2 ہی تھے وہ حلال۔ تو سوال رزق کا نہیں ہوگا، رزق کے حصول کا ہوگا کہ تو نے رزق حاصل کرنے میں پھر طریقہ کون سے، اس لیے کہ یہ جو طریقے ہیں یہ امور تشریعی ہیں، حلال اور حرام۔ اب یہاں یہ بات میں نے امور کے حوالے سے کی کہ مثلا ابدیت جو عطاعت ہے وہ
وہ جو بات جملہ میں نے پہلے کہا تھا، یہ احساس جب بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے، میں اپنے دوستوں کو کئی دفعہ جب یہ جملہ سناتا ہوں کہ نافرمانی ابلیس سے ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ تو نے کی، تو مجرم ہے. اور جب انسان بھول گیا، کیا کمال محبت ہے اللہ کی انسان کے ساتھ. میرے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسان نے غلطی کی، بلکہ فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. وہ انسان کو تو شیطان نے بلا دیا. یہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا. جب بندہ اللہ کی اس محبت کو ہی دیکھ لیتا ہے تو پھر بھی وہ سجدے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یعنی ابلیس سے اللہ دو ٹوک کہے کہ تم نافرمان. ہائے ہائے. اور پھر قرآن میں ایک اور جملہ جو اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَجِّدْ لَهُ عَزْمًا. آدم کا تو ارادہ ہی نہیں تھا، اس کا تو عزم ہی نہیں تھا نافرمانی. اس لیے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ اس کے اندر یہ جو شرم و حیا ہے اللہ کی، یہ بڑی کمال درجے کی. انسان کوئی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور کسی کام کو چھوڑے تو اللہ کی رضا کے لیے. یہ سارا ایک ایک لفظ جو ہے آج کے درس قرآن کا، یہ ہماری پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے. بندگی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار لیں. اور میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں گوشہ نشین آدمی تھا، میں ایسے جلوتوں میں آنے کا قائل ہی نہیں تھا. لیکن جب میں دیکھتا تھا معاشرے میں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، اس دین کی اساس یہ تھی کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی غلامی میں آ گئے. اور جو میرے پیغمبر کے مخالف ہیں وہ یہ نظریہ لے کے اٹھے تھے کہ انسان انسانوں کو غلام بنائے. اور آج اس دین کے نام پہ یہ بدماشی ہو رہی تھی کہ ہم نام دین کا لیتے ہیں اور انسانوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے غلام بنے. اور میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تگ و دو یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی میں ہے، ان کے جسم پر اللہ کی حکومت چلے. اور حکومت اس کی ہوتی ہے جس کا حکم چلتا ہے. اگر میرے جسم پہ کسی اور کا حکم چل رہا ہے تو پھر اللہ کی حکومت نہیں ہے، نہ یہ جسم بندگی کے اندر ہے. یہ ہم نماز میں ایسے ہی زبانی کہہ رہے ہیں یا کا نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے. یہ سوال ہم سے مولویوں نے تیرانا ہوتا ہے ادھر مسجدوں میں، اور ادھر ہی لوگوں کو لڑائی جھگڑے میں لگانا ہوتا ہے. ہندو پتہ ہے کیا سوال کرتے ہیں ہم؟ وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو یا کا نعبدو، ہم توحید پرست ہیں، ہم تو ایک پتھر کی پوجا کرتے ہیں، تمہارے خانے کعبے کے تو ہزاروں پتھر لگے ہوئے. تم خانے کعبے کو منہ کر کے سارے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، اتنے پتھروں کی طرف منہ کر کے ہم ایک پتھر کو پوجا تو ہمیں مشرک کہتے ہو. یہ ہندو سوال کرتے ہیں ہم سے، اور ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان بھی نماز پڑھتے وقت یہ نہیں کہتا کہ یہ میری نماز واسطے خانے کعبے کی. کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ میری نماز خانے کعبے کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری نماز اللہ کے لیے. تمہاری مورتی، تمہارا بت مشرق میں ہو تو تم سجدہ مشرق کی طرف کرتے، شمال کی طرف ہو تو سجدہ ادھر کو کرتے، جنوب کی طرف ہو تو سجدہ ادھر کو کرتے. ہمارے خانے کعبے کے سارے پتھر اٹھا کے کوئی چونڈے میں لے آئے، ہم ادھر کو منہ نہیں کریں. ہم پتھروں کی طرف منہ نہیں کرتے. ہم تو کنسنٹریشن کے لیے، اپنی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے
جو جگہ ہمارے پیغمبر نے بتائی. خانے کعبے کے پتھر پوری دنیا میں جہاں کی چاہے لے جاؤ، ہم ادھر کو منہ نہیں کریں. ہم ادھر کو منہ کرتے ہیں جدھر ہمارے پیغمبر نے ہوگی. تمہاری اور ہماری عبادت کا یہ فرق ہے. تم پتھر کے پیچھے چلتے ہو، ہم پیغمبر کے پیچھے چلتے ہیں. اور اس دنیا میں گمراہ ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کو چھوڑ کر اللہ کی تلاش کو نہیں کرتا. ہر وہ انسان گمراہ ہوا جس نے نبوت کو چھوڑ کے اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ سوال مکے کے مشرکوں نے بھی اٹھایا قرآن پتہ نہیں ہم پڑھتے کیوں نہیں. مکے کے مشرکوں نے صحابہ سے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا ما نعبدہم، قرآن نے وہی جملے لکھے الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم بھی بتوں کی کوئی عبادت نہیں کرتے. ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کے سامنے اس لیے جھکتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. یہ مکے کے مشرکوں نے صحابہ سے کہا تھا. آج بھی کچھ لوگ آپ سے کہتے ہیں نا، او بھائی مشرک بھی تو بتوں کو سجدہ اسی لیے کرتے تھے نا. ہمارے اوپر اعتراض بھی یہی ہے کہ تم اس آیت کو کیوں نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں ہم اسی آیت کو پڑھ کے ہی تو لوگوں کو توحید بتاتے ہیں. پتہ نہیں وہ کون مولوی ہے جو اس آیت کو نہیں پڑھتا. آج بھی کہتے ہیں یار تم بھی یہی بات کہتے ہو نا کہ ہم درباروں پہ اسی لیے جاتے ہیں، ولیوں کے پاس اسی لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے. تو یہی بات تو مکے کے مشرکوں نے کہی تھی کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ تو اس لیے ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. اللہ کو کریم. قاری صاحب یہ یاد نہیں نہ سناتے آپ، یہ سنانی چاہیے. اب اس شاعر کو اچھی طرح سمجھیں. اب مکے کا مشرک بھی بت کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ وہ اسے اللہ کے قریب کر دے، اور صحابی بھی نبی کے پاس اسی لیے جاتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب کر دے. اب سوال مشرک یہ کرتا ہے کہ تیرے اور میرے اندر کیا فرق ہے؟ تیرے اور میرے اندر کیا فرق ہے؟ میں مجھ سے کہتا ہوں اللہ کے قریب کر دے، تو نبی سے کہتا ہے اللہ کے قریب کر دے. تو صحابہ نے فرمایا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن فرق یہ ہے کہ تم نے بتوں کو اپنی مرضی سے وسیلہ بنایا ہے، ہم نے محمد کو اللہ کی مرضی سے بھائی فرق ہے نا. ابدیت کیا تھی؟ پھر اس جملے میں آئیے اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنا اور اس کی رضا کے لیے کسی کو چھوڑنا. ہم بتوں کو چھوڑتے ہیں اس کی رضا کے لیے، نبی کا دامن پکڑتے ہیں اس کی رضا کے لیے. نعرہ تکبیر، ہم تو صرف یہ ان سے کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک آیت نہیں آئی، 30 پارے آئے ہیں. وہ ایک آیت پڑھ کے لوگوں کو گمراہ نہ کرو، سارا قرآن پڑھو. اب صحابہ نے جواب دیا. ماشاءاللہ بھائی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو ہم اگر نبی کا وسیلہ پکڑتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے پکڑتے ہیں، اور مشرکوں نے جو وسیلے پکڑے اپنی مرضی سے پکڑے. جو اپنی مرضی کرے وہ عبد نہیں ہوتا. شہید جملہ سمجھنا ہے، جو اپنی مرضی کرے وہ عبد نہیں ہوتا. ہم نماز پڑھتے ہیں، ایاک نعبد
مخاطب کرتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں۔ اب اللہ کو بھائی یہ جو معاملہ ہے نا یہ بڑا سخت ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میرے ساتھ تم بات کر رہے ہو تو اب کسی اور سے نہیں کرنی۔ جب تم نماز میں کھڑے ہو اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اب اگر آپ نے نماز میں کہہ دیا نا قاری شہباز صاحب تو نماز ٹوٹ گئی۔ وہ کہتا ہے جب میرے ساتھ کرنی ہے نا بات پھر میرے ساتھ ہی کرو، پھر کسی اور سے نہ کرو۔ نماز میں اگر کوئی بات کرے گا کسی اور کو مخاطب کرے گا اللہ کے سوا نماز فاسد ہو جائے گا۔ لیکن کیا کریں، اسی نماز میں اللہ نے کہا کہ اور کسی کو تو نہیں کرنا، لیکن السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہیں۔ بھائی کسی اور کو مخاطب کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن جیسے اللہ کو مخاطب کرنا ہے ویسے ہی محمد کو مخاطب کرنا۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسے مخاطب کرنا۔ ماشاءاللہ کسی اور کو مخاطب کرو گے نماز اللہ نہیں قبول کرتا، اس لیے کہ عبادت ہے اس کے لیے، عبادت کسی اور کے لیے نہیں۔ لیکن جیسے ہم نے ایاک نعبد کہنا ہے اسی طرح السلام علیکم ایھا النبی کہنا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ پتہ ہے یا نبی سلام علیکم۔ اور کہیں پوچھتے ہیں نا آپ سے یہ یا نبی سلام علیکم کہاں سے آگے، یہ السلام علیکم ایھا النبی کا اردو ترجمہ ہے۔ تو اب نماز میں یا اللہ بھی کہنا ہے اور یا رسول اللہ بھی کہنا ہے۔ اب کچھ لوگوں کو یہ پریشانی تھی، یہ پریشانی تھی کہ وہاں یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، وہاں جائز ہے یہاں نہیں، پر میرے اللہ نے، اللہ کے جو تدابیر ہیں وہ بڑی کمال کی۔ اللہ نے کہا کہ نماز صرف مکہ مدینے میں تو آگے نہیں پڑھنی، نماز تو پاکستان میں بھی پڑھنی ہے، سری لنکا میں بھی پڑھنی ہے۔ جو بھی نمازی یا رسول اللہ کا قائل نہیں ہم اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتے۔ اب اسی لیے یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تحمید سے نکلا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے اس کو تعریف کرنی پڑے گی۔ اس باب کی خصوصیت ہے جو نہیں چاہتا یا رسول اللہ کہنا اس کو بھی کہنا پڑتا ہے، اس کو بھی یا نبی اللہ کہنا پڑتا ہے۔ تو تم یہ جو یا لات یا عزا کہتے ہو اپنے بتوں کو پکارتے ہو، تم اپنی مرضی سے پکارتے ہو، ہم اللہ کی مرضی سے پکارتے ہیں۔ کیوں ایسے پریشان ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اعتراضات سے؟ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن تو ہے ہی سارا آپ کے لیے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے اس کا دامن چھوڑ دیا۔ اب مکے کے مشرکوں کا بھی سوال اس وقت یہی تھا، سوال آج یہ کو آج سوال شروع نہیں، اللہ نے اسی لیے قرآن میں لکھ دیا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ اور اب یہ جو السلام علیکم ایھا النبی ہے یہ درمیان والا قاعدہ جو ہے یہ واجب ہے اور آخر والا جو ہے وہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ جو یا نبی اللہ یا رسول اللہ کا قائل نہیں نا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ قانون یاد رکھیں، یہاں جائز کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ نماز میں کسی اور کو مخاطب کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نبی کو مخاطب کرنے سے کیوں نہ ٹوٹی؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی اور ابدیت ہے ہی یہ کہ ہر کام اس کی مرضی کے لیے کیا جائے۔ امام غزالی نے جب الصلاۃ معراج المومنین کی شرح لکھی بڑا خوبصورت جملہ لکھا، ہم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ پتہ ہے یہ معراج کب بنتی؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب تو تشہد میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے نا السلام علیکم ایھا النبی، اگر پیغمبر کا تصور تیرے سامنے آ جائے تو وہ نماز معراج
معراج کے درجے کو بہت اچھے بہت اچھے اور کوئی نماز معراج کے درجے کو نہیں پہنچتی بہت اچھے بہت اچھے اس لیے کہ یہ اللہ کی رضا ہے کہ محمد کو مخاطب کیا جائے جو ایسے مخاطب نہیں کرتا اس کی نماز معراج کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتی جو کرنا ہے وہ بھی اس کی رضا کے لیے جو چھوڑنا ہے وہ بھی اس کی رضا کے لیے قرآن نے کہا یہ بات بڑی اللہ کو پسند ہے بلکہ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص ایسا قصہ کائنات میں اور کو ہے جو یوسف علیہ السلام ایسا کوئی قصہ اس کائنات میں نہیں احسن القصص بہترین قصوں میں سے قصہ ہے کس چیز نے بنایا فرمایا وہ جو حیات تھی یوسف علیہ السلام وہ جو بندگی کا تصور تھا جب زلیخا نے کہا قالت حیت لک یوسف میری طرف مائل ہو جا تو میرے بندے نے کہا معاذ اللہ میں تو اپنے اللہ کی پناہ چاہتا انسان کر سکتا ہو تو نہ کرے یہ بندگی ہے انسان کر سکتا ہو نہ کرے اس لیے کہ میرے خدا کی رضا اس میں نہیں تو یہ جو سوز و گداز کا درجہ ہے اس نے اس قصے کو احسن القصص بنا اور زلیخا نے کیا کیا جب قال معاذ اللہ فرمایا میں تو اپنے اللہ کی پناہ چاہتا وہ قریبی اس کا بت پڑا تھا اس نے کپڑا اس پہ ڈال دیا کہنے لگی لوگ اللہ کو تو میں نے چھپا دیا یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا تو زمین کی تہ میں بھی دیکھتا تو کس خدا کی بات ہے آپ نے یہ اردو کی کتابوں میں یہ بچوں کی چھوٹی کتابوں میں بھی یہ حدیث شریف ہے وہ جو غار میں 3 آدمی پھنس گئے تو وہ پتہ ہے 2 کی دعا سے تھوڑا تھوڑا پتھر سرکا اور تیسرے بندے کی دعا سے وہ پتھر گر گیا تھا یاد ہے اس میں بھی یہی بندگی کا تصور تھا مولا کریم میری چچا زاد بہن تھی اور میں اس پہ عاشق ہو گیا میں ہمیشہ اس کو برائی کی دعوت دیتا اور وہ مجھے کہتی کہ اللہ سے ڈر ایک دن میں کامیاب ہو گیا اس کو برائی پہ آمادہ کر لیا میں اور جب میں برائی کے لیے اس کو آمادہ کر بیٹھا اور تیار تھا کہ برائی کر لیتا مولا مجھے تیری حیا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے یہ وہ جملہ تھا جس نے اس پتھر کو گرا دیا تھا جو کرنا ہے وہ بھی اس کی رضا کے لیے جو چھوڑنا ہے وہ بھی اس کی رضا کے لیے اور یہ ایسے ہی شک کرتے رہنا کہ تو نے اپنے باپ کی آرزو میں تو سجدہ کر لیا کسی کو خالق مان کر اس کے سامنے تذلل اور عاجزی کا اظہار کرنا یہ بندگی ہوتی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق نہیں مانتے نہ کسی ولی کو خالق مانتے ہم یہ نماز میں بھی اپنے پیغمبر کو مخاطب کرتے ہیں تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے بے شک بے شک میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے بدگمانیاں نہیں کیا بلکہ منع کیا بدگمانی مدینہ شریف میں بارش ہو گئی ایک دفعہ عیسائیوں کا گرجا گر گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا سرکار گئے عیسائیوں کے پاس آپ نے فرمایا کہ جتنے دن یہ تمہارا گرجا تعمیر نہیں ہوتا تو مسجد نبوی شریف میں آ کے اپنی عبادت کر لیا میرے پیغمبر نے تو ایسے نہیں اب کچھ لوگوں کو یہ خدشہ تھا کہ یہ عیسائی اور مسجد میں آ کے اپنی عبادت کریں لیکن حضور کے سامنے کون بول سکتا
تک وہ آتے رہے عبادت، اور ادھر گرجا تعمیر ہوتا رہا۔ فرمایا تھا نا جب تک تمہارا گرجا تعمیر نہیں، ادھر گرجا تعمیر ہو گیا، اور ادھر جب آخری دن عبادت کرنے آئے تو کہنے لگے ہمیں کلمہ پڑھا۔ میرے پیغمبر تو فرماتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن یہ جملہ یاد رہے آپ کو ہمیشہ کہ مکے کے مشرک صحابہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی بتوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں ہم اللہ کے قریب کر دیں، لیکن وہ اللہ کے قریب نہ جا سکے، اس لیے کہ قرآن نے یہ دو ٹوک بات ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی میرے نبی کے بغیر اللہ کی تلاش میں نکلے گا گمراہ ہو جائے گا۔ کبھی ہمارے گھر میں فرشتہ قرآن لے کے نہیں آیا، بھائی کسی کے گھر آیا ہو، جبریل کے یا اللہ کا سنایا ہو، یہ اصول کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اللہ جب بھی مخلوق سے بات کرتا ہے نبی کے ذریعے سے، اللہ نے کبھی ڈائریکٹ بات نہیں کی مخلوق سے، اللہ جب بھی کوئی پیغام دیتا ہے نبی کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ تاکہ بندوں کو احساس ہو کہ اگر ہم نے بھی اللہ تک پہنچنا ہے تو نبی کے ذریعے سے، کسی مولوی کے ذریعے سے نہیں پہنچنا۔ آج کل ہمارے ذہنوں میں یہ فطور ہے، میں اپنی نوجوان نسل کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، یہ جتنی اسلام کے نام پہ تنظیمیں بنائی گئی، یہ جتنے اسلام کے نام پہ ڈھونگ رچائے گئے، یہ سب انسانوں کو غلام بنانے کے لیے، انسان بندوں کے غلام ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ انسان اللہ کی غلامی میں آیا۔ اور پھر اگر صحابی بھی کیوں نہ ہو، بندے نے کلمہ پڑھ لیا، کسی کلمہ کو ایسے ہی کہہ دینا تو شرک کرتا ہے، میدان جنگ میں کلمہ پڑھ لیا، صحابی نے اس کو قتل کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیس آ گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا کافر نے، اس نے پھر بھی قتل کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو جان کے خوف سے پڑھ رہا تھا، وہ ڈر رہا تھا کہ میں قتل نہ ہو جاؤں، تو جان بچانے کے لیے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لی۔ میری سرکار کا رنگ سرخ ہو گیا، غصے میں آ گئے، صحابی سے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ اوپر سے پڑھ رہا تھا یا دل سے پڑھ رہا تھا؟ آج کے کسی مولوی کو کیا تک بنتا ہے وہ کہے کہ تو فلاں یعنی صاحب کو جھکا ہے تو سجدے کی نیت سے جھکا ہے۔ اگر ایک صحابی کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ تو نے دل چیر کے دیکھا تھا، آج کل یہ بڑی بات نکلی ہے جی، وہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندے نے آ کے طلاق 3 اس نے دے دی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو نیت ایک ہی تھی، تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے ایک کے بعد تو رجوع ہوتا ہے، تو رجوع کر لے۔ اب اس کو دلیل بنا کے آج کل 3 طلاقوں والے بھی وہ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ایک فرقے والے کہتے ہیں 3 سے مراد ایک ہی ہے، پوری بات نہیں بتاتے۔ یہی معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ اس بندے نے کہا کہ میں نے دی زبان سے تو 3 طلاقیں کہی تھی، لیکن میری نیت ایک کی تھی۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو طلاق ہو گئی، تینوں ہو گئی اگر تو نے 3 کہی تھی۔ اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو جب اس بندے نے کہا کہ میری نیت ایک کی تھی تو حضور نے تو فرمایا کہ تو رجوع کر لے۔ بہت اچھے، تو سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنی، بہت اچھے، آپ نے فرمایا وہ نبی تھے، وہ نیتیں دیکھ لیتے تھے، میں تیری نیت نہیں دیکھ سکتا، میں فتویٰ دوں گا تو تیرے الفاظ میں دوں گا، اور قیامت تک آنے والے ہر گستاخ کے لیے یہ راستہ بند کر دیا کہ میں نبی جیسا ہوں۔ فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا، حضور یہ فتویٰ دے سکتے ہیں اس لیے کہ وہ الفاظ بھی دیکھتے ہیں، نیتیں بھی دیکھتے ہیں۔ کسی اور انسان کے پاس یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں نے تیری نیت
بہت اچھا جی، بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کر، ایسے نہیں کسی کو فتویٰ دے دینا تو ایسے جھکا تھا تو مشرک ہو گیا، تو نے کسی چیز کو بغضا دیا تھا تو مشرک ہو گیا۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کا کرنا عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کا چھوڑنا عبادت ہے۔ یہ تعظیم اور عبادت پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا انشاءاللہ، تو یہ بھی قرآن سے ہم پھر دیکھیں گے کہ تعظیم میں اور عبادت میں کیا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک اصحاب سیدنا مولانا یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا عرش عظیم والے یا قدرت یا عالم مولا کریم میں سارے تیرے بندے صرف تیری رضا واسطے آئے، سب دی حاضری کو کچھ سنیا سنایا اور دیتی عمل کی توفیق سب توڑنا جانا بابرکت قیامت والے دن اس محفل میں ساڑی نجات دا ذریعہ الہ العالمین باقی زندگی جڑی بچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی نوکری بیماران شفاء کاملات دا اسے حال مسلمان بھائی پریشان سب دیا پریشان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا اللہ تعالی رسول خلقہ محمد واجی اذان شاہ ہوگی انشاءاللہ پورے 8 بجے جماعت ہوگی، اقوامی دوست نماز اللہ